السلام علیکم۔ لو جی، قانونی ٹی وی آپ کو سب سے پہلے بڑی خبر دے رہا ہے، سب سے پہلے خبر دے رہا ہے کہ آپ اس فکر سے ہی سمجھ آ جائیں گے کہ جیپاں آ گئیاں کچہریوں خالی تے سجڑاں نو قید ہو گئی۔ یہ میرا اکثر فکر ہوتا ہے جو میں بولتا ہوں، اور مجھے وہ کہتے ہیں جی تسی کیا کرو ٹانگا آ گیا کچہریوں۔ میں کہو پرانی گل ہے، ہوں برارو لاگ دا گانا ہے کہ جی جیپاں آ گئیاں کچہریوں خالی تے سجڑاں نو قید ہو گئی تے نیلی گھوڑی وے وکیلا تیری جے پہلی پیشی یار چھٹ جائے۔ یہ اب چلتا ہے۔ تو جناب علی، جیپاں کچہری سے خالی آ گئی ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بھی تھوڑی سی لیٹ بنائی ہے، میں نے کہا آپ کو یہ لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ بتائیں۔ کوئی بھی عدالتی خبر ہو، قانونی ٹی وی آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ خبر دیتا ہے کہ نہیں؟ بریکنگ نیوز بھی ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو سب سے بڑی خبر یہ دیں گے کہ آج جج صاحب ایک چھٹی پہ تھے، جس کی وجہ سے مانی مینٹل کی آج بھی ضمانت نہیں ہوئی۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ٹھیک ہے جی۔ آج بھی سورج ڈوب گیا ہے، آج بھی وہ نہیں آئے۔ وہ کیا ہے؟ آج بھی سورج ڈوب گیا ہے، آج بھی تم نہیں آئے، ٹھیک ہے، یہ گانا بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے اس وقت، اور سب سے پہلے ہم آپ کو قانونی ٹی وی آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قانونی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ اچھا جی، ہوا اس میں یہ ہے کہ تماشا صبح سے جاری ہے ان کا۔ امین گنڈا پوری یہ وہ سارے کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہیں جی کہ آج عمران خان کو ہم لینے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج آدھے آئے ہیں، ویسے جو پچھلی ڈیٹ پہ آئے تھے نا 5 تاریخ کو، اس سے آج آدھے آئے ہیں۔ تو ان کی آج یہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور عمران کی ضمانت نہیں ہوئی۔ اگلی تاریخ کیڑی پئی ہے جی؟ اگلی تاریخ پئی ہے 26 جون۔ تے 26 جون نو کی ہونا ہے دس دیں پہلے ہی تمہیں۔ یہ دو چیزیں میں نے پہلے بتائی تھیں۔ میں نے کہا ایک تو جج چھٹی پہ ہوگا، ایک پچھلی ڈیٹ پہ بتائی تھی، تو جج اس دفعہ چھٹی پہ ہے۔ یہ میری خبر سچی نکلی، آپ پرانا ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک جج چھٹی پہ ہے، آصف صاحب۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا جی پراسیکیوشن ٹائم لے گی، اور پچھلی ڈیٹ پہ پراسیکیوشن نے ٹائم لیا تھا کہ ہم نے جی اس میں اسپیشل پراسیکیوشن تیار کرنا ہے۔ او بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باہر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ ماسی کانی لسی تا دے، یہ وہ ہے، یہ اس کے اندر کی جو زبان ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، نہ زبان ٹھیک بھی نہیں ہونی، وہ تو ہے ہی بد زبان۔ وہ اس کے اندر تو سارے بد لگاتے جائیں، بد کردار، بد زبان، بد اخلاق، ساری چیزیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں سر جی جو عام کارکن بیان دے رہے ہیں نا، ہوئے 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 قسم خدا کی، اس کو انہوں نے پیغمبر بنا دیا ہوا ہے۔ زانی کو، نشئی کو، فراڈیے کو، 100 ملین پاؤنڈ کھانے والے کو، گھڑیاں بیچنے والے کو، اور ویڈیو جو لیک ہوئی ہیں سیکس والی وہ سب کو پتہ ہے، اس کو انہوں نے پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے۔ آج ایک عورت کہہ رہی تھی کہ جناب جو عمران کے اس وقت ساتھی ہیں نا وہ صحابہ کرام ہیں، اور کہتی ہے میں کوئی ڈرنے والی نہیں ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں بتا رہی ہوں کہ عمران کے جو ساتھی اس وقت ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ توبہ توبہ، میں نعوذ باللہ، ہر اس نے گندا کام کیا ہے۔ ہم مذہبی چیز کو ٹچ نہیں کرتے کہ وہ ذرا بری ہو جاتی ہے، لیکن وہ ویڈیو پھر وائرل ہو جاتی ہیں۔ کل بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ اگر پیغمبر بننا ہوتا تو عمران ہی بنتا، اور یہ ساری اس میں خصوصیات موجود ہیں، اور یہ وہ۔ توبہ توبہ یار، انہوں نے پیغمبروں کی شان اتنی نیچے کر دی ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ سمجھانے والے تو ہیں، انشاءاللہ منطقی انجام تک سزا بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی خبر آپ کو مل گئی کہ جناب جیپاں کچہری جو خالی آ گئی ہیں، اور باہر تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے نا علیمہ باجی کی، اس کو بڑا سیاست کا شوق ہے، علیمہ باجی کو بہت شوق ہے اس کو سیاست کا، قسم خدا کی۔ تو یہ جو علیمہ باجی ہے نا، یہ چیئرمین بننا چاہتی ہے، چیئرمین تو نہیں، چیئر پرسن بننا چاہتی ہے پی ٹی آئی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ
ہر روز آ جاتی ہے، اور کل پیدل چل رہی تھی کہ 1.5 کلومیٹر جی میں پیدل چلی ہوں گرمی میں، تو انہوں نے مجھے روکا ہے اور میں ملاقات، جب وہ کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں کرنی تو پھر جب کرنی ہوتی ہے تو کرتے ہیں، روز کرتے نہیں ملاقاتیں یہ، تو یہ صرف اپنا مردے گھوڑے میں روح ڈالتے ہیں اور اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ویسے سر جی، آپ جتنی بھی حکومت کی یہ باتیں ہیں نا، یہ حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ جس دن عمران خان نے فوج کے اوپر حملہ کیا تھا 9 مئی کو، 10 مئی کو ان کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے تھی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں؟ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، ایک فیلڈ مارشل، تو یہ باجی علیمہ کی خواہش کوئی پوری کر دو یار، کر دو پوری خواہش، یہ کہ وہ جو بیچاری آنا چاہتی ہے سیاست میں، اس کی خواہش پوری کر دو، تو میرا خیال ہے یہ ہو بھی جائے گی خواہش پوری، اور عمران خان کی ہر بات جھوٹی نکلے گی کہ اکبر پروری اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج ضمانت نہیں ہوئی اور اس کی 26 تاریخ پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ 26 آگے جی، اگلی خبر جی، اس سے بھی بڑی خبر، اس سے بھی بڑی خبر، اور یوتھیوں کا دیکھ لیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پابندی لگنی چاہیے۔ عاصم منیر صاحب امریکہ جا رہے ہیں، 14 تاریخ کو پریڈ ہے وہاں پہ امریکہ میں، تو اس کو خصوصی طور پہ دعوت دی گئی ہے کہ یہ فیلڈ مارشل ہیں، ان کو جنگ کا تجربہ، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے سر، فیلڈ مارشل والا اور جنگ کا تجربہ ہونا زندہ۔ شہباز گل منحوس، تو امریکہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے فیلڈ مارشل کا۔ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہو تم فیلڈ مارشل کے خلاف؟ وہ کوئی وزیر اعظم ہے؟ وہ کوئی صدر پاکستان ہے؟ وہ کسی سیاسی پارٹی کا کوئی سربراہ ہے؟ کس منہ سے آج کہہ رہے ہو کہ ہم جی کریں گے؟ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین بنایا ہوا ہے اور جو سیکرٹری ہے سلمان راجہ، اس نے کہا جی ہمارا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شہباز گل ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہی کرنا ہے۔ کس چیز کا احتجاج کرنا ہے؟ کہ یہ فیلڈ مارشل نہ بنتا؟ اور آج وہ کہہ رہا تھا جنگ تو ہوئی نہیں، چند جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ہائے ایتھے تو آندا نا پاکستان، بیٹا ہوں تو آ صحیح، ہر چیز تمہاری ریکارڈ پہ موجود ہے، ہر چیز تو آ صحیح، ایک دفعہ تو آ صحیح، ایتھے پاکستان دے نیڑے بھی تو آئے گا نا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی دشمنی میں آپ کتنا آگے نکل گئے۔ ساری ویڈیو آپ کی ریکارڈ پہ موجود ہے، اس کو پکڑو سر جی، ریڈ وارنٹ کے ذریعے پکڑو۔ آرمی چیف کے خلاف ہم مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آپ فیلڈ مارشل کیوں بنے ہیں، آپ نے جنگ کیوں جیتی ہے، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ فتنہ ہے، فتنہ کلٹ، یہ مسلمہ کذاب کے جو ہے نا، یہ شاگرد ہیں سارے، جو اپنے آپ کو صحابہ اور کبھی کیا کیا کہتے ہیں، مسلمہ کذاب کے یہ شاگرد ہیں سارے، اور اس کو مار دیا گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار دیا تھا۔ کیوں؟ یہ فتنہ ہے، فتنہ، سمجھ گئے؟ آرمی کے خلاف یہ احتجاج جو کر رہے ہیں نا، ان کا نوٹ کرو، ان کے پاسپورٹ ضبط کرو، ان کے شناختی کارڈ ضبط کرو، یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ اسٹیٹ کے خلاف آپ ایسے بیان دیں اور ایسی باتیں کریں، یہ نکالیں نا، یہ ڈس اون کریں، یہی جو سلمان اکرم راجہ ہے اور یہ کیا نام ہے اس کا، یہ علی گوہر، یہ شہباز گل کو ڈس آنر کریں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پوری دنیا میں وہ جی احتجاج امریکہ میں کر رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف۔ اچھا بیٹا، کر احتجاج، تجھے ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، ابھی بجٹ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے، بجٹ سے پہلے مولانا طارق جمیل کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل کو تبلیغی جماعت نے ایسے نکالا ہے، آپ یقین کریں تبلیغی جماعت کسی کو نہیں نکالتی، لیکن یہ چونکہ فتنہ کی وہ کر رہا تھا اس اسلام کی آڑ میں، یا اللہ عمران بڑا نیک ہے، یہ وہ دعائیں ادھر پڑھتے تو نیچے عمران کی سیتا وائٹ کی تصویریں اور وہ ساری چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، عمران بہت نیک ہے، قمر جاوید باجوہ بڑا نیک ہے جی، جس نے کہا تھا ہم انڈیا سے جنگ کریں کہ ہمارے جناب ٹینکوں میں تیل بھی نہیں ہے، ہم کیا جنگ کریں گے۔ یہ غدار ہیں موجودہ دور کے،
میر جعفر، میر صادق، میر باجوہ، میر ثاقب نثار، یہ میر عمران، یہ سارے غدار ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے ہر کسی نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ اب 2 بندے رہ گئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پکڑو، مین بندے ہیں۔ فیض حمید پکڑا گیا ہے نا، قمر جاوید باجوہ کو پکڑو اور اس کے خلاف ٹرائل کرو، اور اس کی جو پراپرٹی ہے، عسکری ٹاور اور یہ وہ سارے جو اربوں خربوں کے ہیں، اور بیلجیم میں جو جدادیں ہیں، ان کو پکڑو، ٹرائل کرو ان کا۔ اور دوسرا ثاقب نصور، یہ مکافات عمل کی چکی میں آنے والے ہیں۔ ایسے چکی چل رہی ہے نا، یہ قریب آ گئے ہیں انشاءاللہ، ایسے پسنے والے ہیں یہ۔ آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ ثاقب نثار اور قمر جاوید باجوہ کو چھوڑ دیں، ایسے ہی چھوڑ دیں، جنہوں نے اتنا فراڈ کیا۔ نواز شریف کی حکومت ختم کی، ثاقب نثار نے عمران کو اوپر لایا صادق اور امین بنانے کے لیے۔ اس نے وہ لقب دے دیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ہم نہیں دینا چاہتے، صادق اور امین۔ وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ صادق اور امین ہے، نہ یہ امین ہے نہ یہ صادق ہے۔ اللہ کے بندے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں جی، یہ بجٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات۔ طارق جمیل کو میں نے بتا دیا کہ اس کو نا، میں مثال نہیں دینا چاہتا، بہرحال اس کو ایسے ایک تبلیغی جماعتوں نے نکال دیا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، ایسے اس کو نکالا ہے۔ اور ادھر اس کے استقبال کے لیے یہاں پہ انیل مسرت وغیرہ، جو بڑا بدنام زمانہ وہ مرزئی اسے کہتے ہیں، وہ استقبال لندن میں اس کا کر ہے۔ یہ کڑیاں ساری ملتی جائیں گی آپ کو، اور یہ ساری پیسے کی گیم ہے، پیسے کی۔ 49 ارب روپیہ طارق جمیل کا اکاؤنٹ میں ہے، یہ خبر عام جھوٹی نہیں ہے، یہ ابصار عالم کی ہے، یہ کسی وی آئی پی اس کی ہے صحافی کی، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ادھر لندن میں بھاگ آیا ہے۔ اچھا جی، ایک مجھے دوست ابھی مسقط سے، انہوں نے کویت سے فون کر رہا تھا، کہتا ہے جی کویت وغیرہ کی جنگ لگی ہے نا، جنگ کے ٹیکس ہوتے ہیں، ٹیکس ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ کو ضروری چاہیے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک خوشخبری بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ٹیک آف کرے گا، اٹھے گا پاکستان۔ اور پاکستان کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، JF تھنڈر طیارے ہیں، اور جو ان کے پاس اسلحہ وغیرہ ہے، ویپن ہیں، کنونشنل بھی اور جدید بھی، اس کی بنیاد پہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ آدھی دنیا نے پاکستان سے رابطہ کر لیا ہے کہ فتح مند میزائل، غوری میزائل، ابدالی میزائل یہ ہمیں دیں۔ تیاری شروع ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آرڈر آ چکے ہیں بہت زیادہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ IMF کا قرضہ بھی اسی سال پورا ہوگا۔ اگلا جو بجٹ ہے نا، اس میں آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی۔ اور باقی آخر میں بتا دوں، گروپ لائف انشورنس کا جو کیس ہے، وہ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا الحمدللہ، اور سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، انتظار کریں، اور جو ہی یہ بل پاس ہوگا سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ اور دوسرا، یہ ہمارا مطالبہ مانیں کہ یہ جو 7% آپ نے پینشنر کی تنخواہ بڑھائی ہے اور 10% ملازمین کی، یہ نامنظور ہے۔ 100% بڑھائی جائے، ڈبل کی جائے، پینشن بھی ڈبل کی جائے، اور یہ ملازم کی تنخواہ بھی ڈبل کی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ لوگوں کو منظور ہے تو آپ بھی بتائیں، اور میرے ساتھ رابطے کے لیے آپ جو ہے وہ 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، قانونی مشاورت بھی کریں، اور ہمارے ساتھ ویسے بھی رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔